بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 30 ستمبر سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج ایک اہم ترین اس وقت چل رہی ہے جناب موضوع، اور وہ ہے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے جناب نگورنو قراباخ کا ایک علاقہ ہے، وہ تنازع ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ آذربائیجان مسلم ملک ہے اور آرمینیا جو ہے وہ جناب عیسائی اکثریتی ملک ہے، اور یہ بنیادی طور پہ آرمینیا نے ایک اٹیک کیا ہے اور آذربائیجان کے جو علاقے ہیں ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب تک یہ میں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بھی اس کا بتاؤں گا، کیونکہ یہ تنازع بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کشمیر کا تنازع ہے، جیسے فلسطین کا تنازع ہے، اور اسی طریقے سے یہ ایک اور اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں وہ پکار رہی ہیں کہ ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور ان پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا تو یہ مسلسل تیسری یا چوتھی جنگ جو ہے وہ اس وقت دو ملکوں کے درمیان شروع ہو گئی ہے۔ اور ہماری دلچسپی اس لیے ہے جناب کہ آذربائیجان مسلم اکثریتی مسلمانوں کا ملک ہے، مسلم آبادی کا ملک ہے، اور آرمینیا جو ہے وہ عیسائیوں کا ملک ہے جناب۔ اور دوسرا یہ کہ مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور پھر تیسرا یہ اصولی موقف بھی جو اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، اور وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا کہتی ہیں؟ یہ مارچ 2008 میں جناب جھڑپ ہوئی تھی آرمینین اور آذربائیجانی فورسز میں، اور اس جھڑپ میں تقریباً 39 لوگ جو ہیں 39 لوگ کہہ رہا ہوں، کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں دونوں طرف کی، اور اس کے بعد یہ معاملہ چلا گیا تھا اقوام متحدہ کی اسمبلی میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گیا 14 مارچ 2008 کو، اور اس میں 7 ووٹوں کے مقابلے میں 39 ووٹوں کی اکثریت سے قرارداد منظور کی گئی، یعنی 39 ووٹ ایک سائڈ پہ تھے، 7 ووٹ ایک سائڈ پہ تھے، اور قرارداد حق میں منظور ہوئی تھی آذربائیجان کے، اور قرارداد آرمینیا کی فورسز کے خلاف تھی۔ اور وہ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ آرمینیا جو ہے وہ اپنی افواج نکالے آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں سے، آذربائیجان کے مقبوضہ علاقوں سے فی الفور آرمینیا جو ہے وہ اپنی فوج نکالے۔ یہ ایک اخلاقی، قانونی، سفارتی فتح تھی دونوں کے درمیان۔ اس وقت جو جھڑپ چل رہی ہے اب تک جناب، جو آذربائیجان کا وزارت دفاع آذربائیجان کے مطابق دشمن کے یعنی کہ آرمینیا کے 550 سے زائد فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس میں بھاری جانی نقصان کا بھی، مالی نقصان کا بھی، اور جنگی ساز و سامان کے نقصان کا بھی کلیم کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بہت سارے گودام بھی، فوجی ساز و سامان کے جو گودام ہیں وہ بھی تباہ کیے ہیں، جبکہ آرمینیا بھی کلیم کر رہا ہے، لیکن آرمینیا کے کلیم کو کوئی بھی ملک سپورٹ نہیں کر رہا۔ میں ابتدائی طور پہ ذرا تھوڑا سا بتا دوں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ ماسکو جو ہے اس وقت وہ آرمینیا کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ آرمینیا کو سپورٹ کرتا ہے، ماضی میں بھی کیا اور اب بھی کر رہا ہے، جبکہ ترکی جو ہے وہ آذربائیجان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور آذربائیجان کو اس لیے سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک دفاعی طور پہ یہ جو ڈیٹیلز ہیں جناب، یہ دو بڑی طاقتیں اس میں انوالو ہوتی ہیں جناب۔ یہ ہمیشہ سے آیا ہے، جب بھی آپ کوئی تنازع دیکھتے ہیں تو بڑی طاقتوں کا ہی اس میں کوئی نہ کوئی پالیٹکس، کوئی نہ کوئی مفاد نظر آتا ہے، اور ایک بڑی طاقت ایک طرف ہوتی ہے، دوسری بڑی طاقت دوسری طرف، اور مارے جو جا رہے ہوتے ہیں وہ چھوٹے اور غریب ملک مارے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تنازع جناب نگورنو قراباخ کا جو تنازع ہے وہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بھی بڑی طاقتوں کے پینڈنگ مسائل میں سے ایک ہے۔ جیسے کشمیر کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اس کو ادھورا کس نے چھوڑا؟ برطانیہ نے چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے فلسطین اور اسرائیل کا تنازع، اس کو بھی بڑی طاقتوں نے درمیان میں چھوڑا ہوا ہے، حل نہیں کر رہے، اور ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیا جاتا ہے۔
تو صورتحال یہ ہے جناب کہ اچھا جی اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پلڑا بھائی ہے آذربائیجان کا، روس آرمینیا کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن ڈھکے چھپے انداز میں کر رہا ہے، جبکہ ترک جو ہے وہ کھل کر آ چکے ہیں اور وہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ترک صدر نے براہ راست جناب اس مسئلے پہ، کیونکہ اس کی سرحد ملتی ہے اور براہ راست اس کی سرحد پہ یہ تنازع ہے، اور اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں اس کے مفادات زیادہ ہیں ترک نے، اور ترکی کے صدر طیب اردوان میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ وہ آذربائیجان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جب تک کہ علاقے واگزار نہیں کروائے جاتے وہ جنگ جاری رکھیں گے اور آذربائیجان کو ہر طرح کی سپورٹ دیں گے۔ آذربائیجان کا دارالخلافہ ہے جناب باکو، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، پرویز مشرف صاحب وزٹ کر چکے ہیں، ان کے بھی سربراہ جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں، تو ایک پاکستانیوں کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بھی، بہت سارے پاکستانی آذربائیجان میں اپنا روزگار کے سلسلے میں بھی جاتے ہیں، ٹورزم کے سلسلے میں بھی جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اور پاکستان نے بھی واضح طور پہ کھل کر سپورٹ کر دیا ہے آذربائیجان کو اور ترکی کا ساتھ دیا ہے اور دے رہا ہے، اور پاکستان کے جو دفتر خارجہ ہیں وہ بھی کھل کر آ گئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے بھی آرمینیا کو غاصب قرار دیا ہے اور یہ واضح طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب اقوام متحدہ کی قراردادوں پہ عمل کیا جائے اور آرمینیا مقبوضہ علاقے چھوڑے اور آذربائیجان کے حوالے کرے اور قراردادوں پہ عمل کیا جائے۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں جناب، یہ ماسکو کا جی آرمینیا کے ساتھ ایک دفاعی اتحاد بھی ہے جو اس کیا کہتے ہیں جی اس خطے میں اب یہ ڈیفنس کوآپریشن بھی ان دونوں میں موجود ہے، جبکہ آذربائیجان کے ساتھ ترکی کی ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کہیں پہ ترکی اور روس ایک ساتھ ہیں اور کہیں پہ ترکی اور روس ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے جناب، پہلی بار جی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان جو جھڑپیں ہیں وہ 1980 میں ہوئیں، اور وہ اس وقت ہوئیں جب ماسکو میں کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہوا، یعنی سوویت یونین جب ٹوٹ رہا تھا اور رشیا وجود میں آ رہا تھا، تو اس کے بعد سے یہاں پہ پہلی جھڑپ ہوئی، کیونکہ ماسکو کا جو کنٹرول ہے وہ نرم پڑ گیا تھا، کمزور پڑ رہا تھا، داخلی طور پہ ماسکو بہت کمزور ہو چکا تھا، اس لیے یہ پہلی جھڑپ ہوئی، اور اس کے بعد سے 1980 کے بعد سے پھر 1990 میں بھی جھڑپ ہوئی، اور آخری جو جھڑپ ہوئی وہ 2016 میں بھی دونوں ملکوں میں جھڑپ ہوئی، اور اب پھر صرف 4 سال کے وقفے کے بعد پھر دوبارہ جناب ان میں لڑائی ہوئی ہے۔ ان کا تاریخی پس منظر 1920 میں جی ایک امریکن تھنک ٹینک ہے، وہ کونسل فار فارن ریلیشنز اس کا نام ہے، اس کے مطابق جی سوویت حکومت نے 1920 میں ناگورنو قراباخ کے نام سے یہ خود مختار علاقہ تشکیل دیا تھا، جہاں 95% آبادی جو ہے جی وہ نسلی اعتبار سے آرمینیائی باشندوں کی تھی، اور یہ جبکہ یہ قدرتی طور پہ یہ خطہ جو ہے یہ آذربائیجان کا حصہ تھا، لیکن رشیا نے یہ حرکت فرمائی تھی اور اس کو ایک علیحدہ ٹکڑے کے طور پہ اس نے خود مختار علاقہ تشکیل دے دیا تھا، جبکہ یہ تھا آذربائیجان کا حصہ۔ اور اس دوران جناب ناگورنو قراباخ کی قانون ساز اسمبلی نے جی آرمینیا کا حصہ بننے کی قرارداد منظور کی، اس کے باوجود کہ یہ علاقہ ہر اعتبار سے آذربائیجان کا، تاریخی اعتبار سے، جغرافیہ اعتبار سے یہ آذربائیجان کا زیادہ قریب تھا۔ بالکل یہ مماثلت پائی جاتی ہے فلسطین والے معاملے میں بھی اور مقبوضہ کشمیر والا معاملہ ہے اس معاملے میں بھی، دونوں میں وہاں پہ بھی یہی تھا کہ کشمیر کے فاروق عبداللہ نے، یعنی کہ فاروق عبداللہ کہہ رہے ہیں ان کے والد نے وہ حرکت فرمائی تھی اور مکہ کر لیا تھا دلی کے ساتھ اور دلی سرکار کے ساتھ اپنے ذاتی اور چھوٹے مفاد کی خاطر، اور ان کے ساتھ گٹ مٹ کر لی تھی، جبکہ مسلم اکثریت کا علاقہ تھا یہ کشمیر اور مسلم میجورٹی تھی جو ریاست کشمیر تھی، لیکن پبلک کے اپوزٹ تاریخی اعتبار سے بھی، جغرافی اعتبار سے بھی اور مذہبی اعتبار سے بھی
پاکستان کے ساتھ منسلک تھا، لیکن فاروق کہہ رہا ہوں شیخ عبداللہ نے یہ حرکت کی تھی، جس کا خمیازہ آج تک کشمیری عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ ایگزیکٹ وہی چیز یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ علاقہ تھا آذربائیجان کا، لیکن وہاں کی ایک سو کالڈ اسمبلی نے جناب اپنے آپ کو آرمینیا کے ساتھ کر دیا۔ پھر وہی بات ہوئی 1991 میں یہ جب ہوا اور سوویت یونین کا کنٹرول ختم ہوا تو پھر لڑائی شروع ہو گئی، اور لڑائی کے نتیجے میں 30 افراد ہلاک بھی ہوئے اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ پناہ لینے پہ مجبور ہوئے۔ پھر 1993 میں جناب ناگورنو قراباغ پر کنٹرول حاصل کر لیا اور آذربائیجان کے قریبی 20% علاقے پر قبضہ کر لیا آرمینیا نے۔ یہ ایک اور حرکت کی، اور اس کے بعد یہ گروپ جو ہے آگے یہ تنازع بڑھتا گیا، اور گروپ نے جی آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ملاقات کا بھی اہتمام کیا، لیکن یہ مسئلہ ختم نہ ہو سکا، اور بالآخر یہ معاملہ چلا گیا اقوام متحدہ میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا 14 مارچ 2008 کو 7 کے مقابلے میں 39 ووٹوں سے یہ ہوا۔ اور اب یہ تنازعات لگتا یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر ادھورے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پھر ملکوں کے مفادات آتے ہیں۔ پاکستان نے اس معاملے میں بڑا اصولی موقف لیا ہے، اور چونکہ ایک برادر اسلامی ملک ہمارا ترکی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ترکی کا مفادات جو ہیں وہ آذربائیجان کے ساتھ ہیں، اور آذربائیجان ہمارا ہے بھی مسلم برادر ملک ہے، تو پاکستان نے بڑا کیٹاگوریکلی جناب یہ اس میں سٹانس لیا ہے۔ حالانکہ دفتر خارجہ وہ درمیانہ سی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس معاملے میں اس نے بڑا بھی کلیئر سٹانس لیا، اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہم آرمینیا کے خلاف ہیں، آذربائیجان اور ترکی کے ساتھ ہیں۔ اب اس کا فائدہ اب ایک اور اس کو ٹوسٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ ٹوسٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کھل کھلا کے کیوں آ رہا ہے اس طریقے سے، اور اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ ترکی نے اس وقت کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیے، اور کشمیر کے معاملے میں اور انڈیا کے ساتھ جو تنازعات ہیں، ہمیں صرف 2 ملک کھل کے سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ 2 ملک ہیں ملائیشیا اور ترکی۔ ان 2 ملکوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور طیب اردوان نے اس بار بھی اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جو تقریر کی، کشمیر کا بالکل جناب کھل کر انہوں نے اظہار کیا اور انڈیا کی مذمت کی۔ تو پاکستان نے بھی اس کا ایک بدلہ جو ہے وہ چکا دیا ہے، اور مکمل طور پہ پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ اور جبکہ اس کو کہنا یہ چاہیے کہ یہ ٹوسٹ کرنے کی ویسے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ جو فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، اور اب یہ آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملے میں، تینوں معاملے میں صرف ایک ہی بات کرتا ہے، اور وہ ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے، اور وہ ساری کی ساری تینوں قراردادوں پر عمل درآمد ہو جائے تو آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہو جاتا ہے، اور ناگورنو قراباغ کا تنازع جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، مقبوضہ علاقے واپس آذربائیجان کو مل جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے وہ کافی جناب اس وقت ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ آذربائیجان کا پلڑا بھاری ہے، اور روس جو ہے، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمیشہ وہ ملک جنگ بندی کی اپیل کرتا ہے جس کو مار پڑ رہی ہو، تو مار پڑ رہی ہے اس وقت آرمینیا کو، اور روس جو ہے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کی اپیل کر رہا ہے، جنگ بندی کی جائے۔ اور جنگ بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسا ہے وہیں روکا جائے، یعنی کہ اس وقت پلڑا آذربائیجان کا بھاری ہے، وہ ان کے مقول کہ کافی علاقے جو ہیں دیہات انہوں نے واگزار کروا لیے ہیں، اور مزید پیش قدمی جاری ہے۔ اسی لیے شاید روس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، جنگ بندی کی اپیل کر رہا ہے، اور بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دے رہا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ اصل مسئلہ بات چیت کے ذریعے حل کرنا نہیں، بلکہ اس کو جنگ بند کو کروا کے، کیونکہ 30 آرمینیائی جنگجو ہلاک ہو چکے، پھر یہ ہے کہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بند کمرے کا طلب کر لیا گیا ہے، اور آج وہ کسی وقت ہونا ہے۔ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔